اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی جیو قابل مرشد باہو جیو قابل مرشد باہو وہ جس بوٹی لائی جیو قابل مرشد باہو جیو قابل مرشد باہو جس مرشد ویکھنا رجاں اے تن میرا اکھیاں ہووے تے میں مرشد لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولاں ایک کجاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ابھی جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی شخصیت ہیں فرانس میں کہ میری دلی خواہش تھی کہ میں ان کا انٹرویو کروں. جس طرح انہوں نے منازل جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، ترقی کی ہے. فرانس میں میرا خیال ہے تقریباً 80,000 پاکستانی یہاں ہے. اتنے ہزاروں پاکستانیوں میں سے یہ شخصیت جو ہے انہوں نے جہاں ایک یا دو تین کر لیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں فرانس میں ترقی کی ہے، بہت محنت کی ہے انہوں نے. ان میں سے ایک مشتاق احمد جدون ہیں جن کا تعلق آزارہ ضلع ایبٹ آباد گاؤں چاہ منکا چند کلومیٹر پہ فاصلے پہ ہیں. وہ 82 میں یہاں تشریف لائے. یقیناً ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس طرح یہاں اتنا دور اپنے ملک سے جس طرح یہاں تشریف لائے، جس طرح انہوں نے محنت کی. ان کی زبانی ہی سنتے ہیں. ملاقات کیجیے گا. مشتاق احمد جدون. السلام علیکم. وعلیکم السلام چودھری صاحب.
بہت خوشی ہوئی آپ نے مجھے جو ٹائم دیا ہے، میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں. میری بڑی خواہش تھی کافی دنوں سے کہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ سے وہ راز پتہ کروں کہ جس سے آپ نے اتنی ترقی کی ہے اس ملک میں. دیار غیر میں بہت چند لوگ ہیں جن میں سے آپ نے ایک ایسی سٹیج پہ پہنچے ہیں، اور وہ بھی خیبر پختونخوا ادارہ سے تعلق. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کو کریڈٹ دیا جائے اور پاکستانی کمیونٹی سے آپ کا پیار اور خاص کر پاکستان سے جو آپ کی محبت ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. یہی چیز مجھے آپ کے پاس لے کر آئی ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام پاکستان میرا عشق میرا جنون ہے، میں نے پڑھی ہے. جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، کیا وہاں اسی طرح پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بھی اپنا قیمتی ٹائم میرے لیے نکالا. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کامیابی میں نے حاصل کی یہاں پر، تو اس کا جو ہے ایک نمونہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی اپنی محنت کریں. میں نے اس کا راز جو آپ نے مجھ پر سوال کیا کہ اس کا راز کیا، راز اس کا صرف ایک کیا کہ محنت. ٹھیک. محنت اور سچائی. بالکل ٹھیک ہے. جب بھی آپ ایک ڈائریکشن لیں گے، آپ ایک راستے پر چلیں گے، اگر وہ راستہ سیدھا لے لیں گے، اسی پر سیدھا چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. لیکن اس میں سچائی اور محنت ضروری ہے. کوئی شک نہیں. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی کہ میرے ارادے بھی پختہ تھے. ٹھیک. تو جب میں پاکستان سے چلا تو میری کامیابی کی طرف میں نے جب قدم اٹھایا پاکستان سے، تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنا آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک. تو وہ مقصد لے کر جب میں پاکستان سے فرانس پہنچا تو میں نے اسی مقصد پر کام کیا. ٹھیک. وہی راستہ اختیار کیا. ٹھیک. اسی پر میں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ منزل دی. آپ میرے خیال سن 82 میں یہاں تشریف لائے. جی جی. اس سے پہلے آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ میں نے پہلی تعلیم بیسک تعلیم جو ہے پاکستان میں حاصل کی. ٹھیک. یعنی اپنے علاقے میں؟ اپنے علاقے میں. جی. تو وہاں سے ہمارے لیے تو تعلیم بھی کافی مشکل تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں 10 کلومیٹر چلنا پڑنا تھا. اچھا. یعنی اسکول پہاڑوں سے. اسکول. اچھا پہاڑ. یعنی آپ کا علاقہ بھی پہاڑی علاقہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہمیں 10 کلومیٹر پیدل چل کر جانا پڑتا تھا، اور وہاں پر روڈ سہولت نہیں تھی. اب تو مطلب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ظاہر. تو ہمیں جو وہ پیدل 10 کلومیٹر جو 8 بجے اسکول پہنچنا پڑتا تھا، اور سویرے جب ایک دن ہمیں فرائیڈے کی چھٹی ہوتی تھی نا وہاں پر، تو ہم گاؤں کو جاتے اور اسکول کو دوبارہ جب وہ صبح جاتے نا تو وہ اندھیرا ہوتا تھا. سردیوں میں کافی اندھیرا ہوتا تھا. تو اندھیرے میں ہمیں بڑی مشکل سے ہمیں اسکول پہنچنا پڑتا تھا. ٹھیک. تو بیسیکلی تعلیم جو ہے میں نے اپنے گاؤں سے شروع کی. پھر اس کے بعد جب میں فرانس آیا تو یہاں پر بھی میں نے مطلب تقریباً تعلیم حاصل کی بزنس لیول پر. ٹھیک. تو پھر میں نے ایک مخصوص جاب لیا جس پر میں نے کام کیا. اسی جاب کو ابھی بھی میں کر رہا ہوں. تو جب آپ 82 میں آئے ہیں تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئی یہاں کے پیپر لیتے ہوئے؟ یعنی کیا کس طرح وہ آپ یہاں پیپر میں جو ملے؟ یہاں پر آپ سب لوگوں کو پتہ ہے یہاں پر فرانس میں جب 82 میں وہ امیگریشن بند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ 80 میں امیگریشن کھلی تھی، 81 کے اینڈ پہ جا کر بند ہو گئی تھی. لیکن مقصد یہ تھا ہمیں وہ تھوڑی سہولت تھی کہ وہ پولیٹک ازیل جو تھی اس کی میں نے ڈیمانڈ کی. ٹھیک. تو اس کے لیے کافی مشکل تھی، بڑی پرابلمیں پڑیں. بڑا مطلب وہ آپ کو اس وقت کافی لوگ غیر ملکی یہاں پر تھے. پرفیکچر کو جانے کے لیے وہاں پر اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ہمیں سویرے 5 بجے 6 بجے جانا پڑتا تھا. وہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا وہاں پر. تو کافی مشکل تھا اور کافی مطلب ہے کہ محنت سے بھی ہم نے وہ ریسیپی حاصل کی یہاں پر. وہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا
وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا جب ہمیں وہ پولیٹیکل زیل کی وہ ریسیپی انہوں نے دی. تو اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں نے شادی کی, جو مطلب جس کی وجہ سے مجھے وہ یہاں کی پکے جو ہے وہ سسٹم یعنی فرینچ پیپر مل گئے. تو اس کے بعد میں نے بیسیکلی ایک کمپنی میں 5 سال کام کیا. ٹھیک, ادھر پیرس میں یا ادھر اسی علاقے میں, جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں نا, جو اس علاقے میں. اچھا, 5 سال وہاں پر میں نے مطلب کام کیا, ایک جاب کو حاصل کیا, اس میں مطلب پوری عبورت لی, پوری مطلب ایک سمجھا اس کام کو. تو اس کے بعد میں نے اسی کام میں اپنی کمپنی کا اسٹارٹ لیا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, تو 89 میں نے اپنی کمپنی کا اسٹارٹ لیا جس کا نام ETAC ETAC ہے, جہاں پر ہم بیٹھے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کی کمپنی ہے اس کو ITAC فرینچ میں سے, تو یہ کس چیز کی کمپنی ہے؟ یہ کیا, میں نے دیکھا ہے آپ کی فیکٹریز میں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ, یہ کیا بناتے کیا ہے آپ اس میں؟ یہ ہمارا جو ہے کام ہے فائر پروٹیکشن. مطلب ایک بلڈنگ میں ہم ایسا کام کرتے ہیں جو آگ سے اسے بچاتی ہے. تقریباً 2 گھنٹے تک کوئی چیز بھی ہے نا وہ جلے گی نہیں, تاکہ فائر بریگیڈ آ سکتے ہیں. 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پر. 2 گھنٹے کا, 1 گھنٹہ بھی کافی ہے کہ 1 گھنٹہ کسی بلڈنگ میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو 1 گھنٹہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس چیز کی وجہ سے. تو اچھا, یہ تو بہت ٹھیک. اس کا ہم مٹیریل بھی بناتے ہیں یہاں پر فیکٹری میں. ٹھیک, اس کو ہم کمپنیوں میں استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لو اسٹیل کی بلڈنگ ہوتی ہیں ان پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم پاکستان میں کام کرنے جا رہے ہیں, کیا بھی ہے ہم نے. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے آپ پاکستان کے اندر بھی لے کر جائیں, یا لے کر بھی آپ گئے ہوں گے؟ ابھی کام بھی کر رہے ہیں نا. ابھی ہمارا یہ ایک پروجیکٹ ہے جو ہے اب ریور اسٹیشن جو ہے نا پاکستان کا, وہ کراچی پنجاب میں بنا ہے, بہت بڑا اسٹیشن ہے. تو وہاں پر ہم نے کام بھی کیا تھا 94 میں, اور ابھی پھر اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے. ٹھیک, تو اس کا ہم دوبارہ کام کرنے جا رہے ہیں. یعنی وہاں ڈیمانڈ ہے اس چیز کی پاکستان میں؟ ڈیمانڈ ضرورت تو ہے, لیکن اخراجات بڑھنے کی وجہ سے وہ جو لوگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا اس میں وہ اس کو لینا نہیں چاہتے, کیونکہ کاسٹلی جو ہے وہ بلڈنگ کی جو ہے نا وہ قیمت بڑھ جائے گی. میرا خیال ہے یہ بیوروکریسی بھی آپ کو جو ہے نا وہ پاکستان اور یہاں کے حالات میں تو بہت فرق ہے. وہاں تو ایک بندہ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو میرا خیال ہے کوئی یہاں سے کوئی ایسی چیز لے کر بھی جائے تو میرا خیال ہے وہاں مشکلات نہیں پیش آتی ہیں. یہ بھی ہے, مشکلات بھی پیش آتی ہیں, لیکن وہاں پر جس وقت تک انسان کی قدر نہیں ہوگی نا, انسان کی قدر ہوگی نا, تو پھر مطلب قانون بھی وہ اس چیز کو بنائیں گے, وہ بلڈنگ میں وہ قانون پر بنے گی نا. کیونکہ جس وقت بھی پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دفعہ وہاں پر ایسا حالات ہوئے, آگ لگی, آگ سے بلڈنگ تباہ ہو گئی, کافی لوگ بھی وہاں پر زخمی بھی ہوئے اور مر بھی گئے ہیں, اور زیادہ تعداد میں. تو یہاں پر فرانس میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا. فرانس میں جب بھی کسی بلڈنگ میں اتنی کنسٹرکشن بھی ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ہیں, آگ لگتی ہے تو کبھی بھی اتنا نقصان نہیں ہوا, فائر بریگیڈ بھی ٹائم پر. لیکن اس کی کنسٹرکشن جو سسٹم ہے اس کے قانون کے مطابق بنی ہے. انہوں نے اس پر اسٹڈی کیا ہے, فائر پروٹیکشن ہے, اور انہوں نے عوام کے لیے جتنی پبلک مطلب کی بلڈنگ ہے نا, جتنی پبلک اس میں داخل ہو سکتی ہے اتنی داخل ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اچھا, یعنی ایک طریقہ کار ہے جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق. اس کی مطلب جہاں پر 3000 آدمی اگر ایک بلڈنگ میں داخل ہو سکتے ہیں وہ 3000 کی جگہ ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, اگر وہاں کوئی آگ لگ بھی جاتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو انہوں نے ہر قسم کا راستہ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ وہ جو ہے سیکورٹی کے لیے, جو کہ پاکستان میں بہت ایسی چیزیں کم دیکھی جاتی ہیں. کم دیکھی. اس کی مثال میں تھوڑی سی آپ کو دیتا ہوں. یہ میری کمپنی ہے جس کا نام جیوستف ہے, جس کی کیٹالاگ بنی ہے. یہاں پر ہمارا جو کام ہوتا ہے یہ ایسا سسٹم ہے کہ ہم جس وقت بھی کسی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے نا, جو اسٹائر ہوتے ہیں نا, وہاں پر لوگوں کو نکلنے کے لیے ہم گرم ہوا کو کھینچ لیتے ہیں, دھواں بھی کھینچ لیتے ہیں, اور ٹھنڈی ہوا دے رہے ہیں, کیونکہ انسان آسانی سے دھوئیں میں وہ سانس لے سکیں آسانی سے, اور اسٹائر سے نیچے اتر سکیں. اس کا مطلب جس فیکٹری میں آپ رہے ہیں, جہاں آپ نے کام کیا ہے, اس میں یہی کام ہوتا تھا, آپ نے کوئی مہارت حاصل کی, آپ نے دیکھا اور اسی میں ہی آپ آگے چل پڑے ہیں؟ بالکل اسی میں, لیکن میں نے اسے بہت ڈیولپ کیا. ٹھیک, وہ تو ایک مخصوص ایک جاب تھی مخصوص. میں نے کنسٹرکشن
اس فائر پروٹیکشن میں مختلف ڈیولپ لی ہے, مختلف مٹیریل بنا رہے ہیں ہم. وہ تو صرف ایک ہی مطلب مٹیریل تھا جو ہم چھت کو بچانے کے لیے. یہاں پر تو ہم بنا رہے ہیں لکڑ کا چھت, جو سیمنٹ کا ہو, اسٹیل کا ہو, پھر جو یہ ہوا والا سسٹم ہے جو اسٹار میں لگا ہوتا ہے کسی بلڈنگ میں, وہ ایسا سسٹم بھی ہے ہمارے پاس. اگر مثال کے طور پر کسی بلڈنگ کی دوسرے اسٹاک پہ آگ لگی ہے تو تیسرے پر دھواں نہیں جائے گا. ٹھیک, ہم دھوئیں کو کھینچ کر بلڈنگ سے باہر پھینکیں گے. یہ ایک ٹیکنیکل جاب ہے اور بڑی میں حیران ہوں کہ پاکستانی کس طرح آپ کا ذہن اس طرف گیا اور آپ نے اس میں ایک مہارت حاصل کیا. اس سے میں بات کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. بریک لیتے ہیں, چلتے ہیں بریک پر. ناظرین پلیز جائیے گا نہیں, دوبارہ بات کرتے ہیں مشتاق صاحب سے.